الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ کالی آئین پاس ہوئی، پارلیمانی کمیٹی بن گئی، نئے چیف جسٹس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب جس طرح کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئی، کس طرح پاس ہوئی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ان پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہوئی ہے۔ کس طرح پھر اس کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے تحت پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، اس پارلیمانی کمیٹی میں کس کی میجورٹی تھی، کس کی زیادہ انٹرفیرنس اس پارلیمانی کمیٹی میں موجود تھی۔ اس پارلیمانی کمیٹی میں سب سے زیادہ بندے حکومت کے تھے، ان میں سے 12 بندوں میں سے 8 بندے حکومت کے اور 4 بندے وہ اپوزیشن کے تھے، جس میں سے 3 بندے پاکستان تحریک انصاف کے جو تھے وہ انہوں نے اس پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وساست سے حکومت نے مزید مشاورت سے پہلے اس وقت چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کی تقرری کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور وہ مزید اس پر روشنی ڈالنے سے قاصر ہے۔ اس وقت پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت تقریباً رات کے 11 بجے ہیں، اور پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ان پر تفصیل سے بات کریں گے، مزید معاملات ڈسکس کریں گے کہ کس چیز کے تحت، کس ایجنڈے کے تحت، کس بنیاد کے تحت اس جسٹس کی منظوری کی گئی ہے۔ جس طرح کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئی، پھر اس کے تحت پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، ان میں تھے وہ 12 ممبرانس پر مشتمل تھی۔ جس طرح ان میں 8 بندے تھے وہ حکومت کی طرف سے تھے، اس کے ساتھ ساتھ 4 بندے تھے وہ اپوزیشن کی طرف سے تھے۔ ان میں میجورٹی تھی، انہوں نے چیف جسٹس کی تقرری میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ انہوں نے میجورٹی جو بھی ان 12 میں سے میجورٹی بنتی ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل آگے لے کر جائیں گے۔ تو اس وقت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے، تقریباً رات کے 11 بجے ہے جب ہم یہ ویلاگ بنا رہا ہے، یا ہم آپ کو اس چیز سے خبردار کر رہے ہیں کہ نئی چیف جسٹس کی منظوری اس وقت پارلیمانی کمیٹی نے دے دی ہے۔ 3 نام تھے ان میں سے، جن میں سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا چناؤ تھا کہ کس طرح ان میں چیف جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی تھے۔ ان میں سب سے سینئر جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھا، پھر ان میں منیب اختر، اور پھر تیسرے نمبر پر جسٹس یحییٰ تھا۔ اس وساست سے پاکستان ایک بار پھر ان کی عدلیہ پر وار کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ اس وقت لاچار بنی ہوئی ہے، وہ ان سے سہولت کاری لی جائے گی۔ مستقبل میں پاکستان کی عدلیہ سے سہولت کاری کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے گا، اس سے مزید سہولت کاری ہوتی رہے گی۔ جس طرح قاضی فیصل صاحب اس حکومت کے لیے سہولت کاری کرتے رہے، اب حکومت نے اس وساست سے کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کروا کر مزید عدلیہ کو اپنے سہولت کاری کے لیے ان کے ہاتھ کڑے کر دیے ہیں۔ اس وقت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے، اور انہوں نے بطور چیف جسٹس یحییٰ کو چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ اس وقت ان کی منظوری دے دی ہے۔ اب یہ منظوری پی ایم شہباز شریف صاحب کے پاس جائے گی، اور پھر وہاں سے مزید یہ انہینس ہو کر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائے گی، اور پھر وہ اس چیز کی منظوری دے کر چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان کرے گی۔ اس وقت تو حکومت نے منظوری دے دی ہے، پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ کی بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ اس وقت منظوری دے دی ہے۔ اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ یحییٰ آفریدی ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز سے انکار کر دے کہ میں چیف جسٹس بطور چیف جسٹس میں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب سے، اگر سینئرٹی کی بات کرے تو وہ سب سے جونیئر ہے ان 2 ججز میں سے، جن میں منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے۔ تو اس وقت یحییٰ آفریدی کے حوالے سے یہ معاملات آ رہے، یہ خبریں آ رہی ہے کہ انہوں نے اس آفر کو لینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ میں ابھی بھی تقریباً 8 سال ہے، تو وہ مزید اپنے پیشے پر یا اپنے منصب پر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور وہ اپنی سینیورٹی جونیئرٹی کے بیس پر بھی اس چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے کہ ان کے جو سینئرز تھے وہ ان کے انڈر کام کرے۔ وہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یحییٰ آفریدی وہ ایک دلیر آدمی ہے، کیونکہ ان کا تعلق افریدی قبیلے سے ہے، ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کوہاٹ سے ہے، وہ ایک دلیر آدمی ہے۔ کس طرح انہوں نے
پشاور یونیورسٹی سے بھی اپنے تعلیمی سرگرمیاں سر انجام دی، کس طرح وہ کیمبرج گئے، کس طرح باہر گئے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ان میں تفصیل سے کل بات کریں گے کہ کس طرح یحییٰ آفریدی نے اپنی تعلیم حاصل کی، کہاں سے بلانگ کرتا ہے، کس طرح پھر وہ پشاور ہائی کورٹ میں بطور جج رہے، پھر وہ اٹارنی جنرل بھی رہے، کس طرح سپریم کورٹ میں بطور جج رہے، وہ الگ ڈیبیٹ، ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس وقت یحییٰ آفریدی کو بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ تعینات کر دیا ہے، یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئے گی اور کس طرح ایک جونیئر جج کو سینئر پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ ایک بہت میں سمجھوں گا ایک مایوس کن بات ہے کہ کس طرح ایک منتخب ایم این اے جو فارم 47 کے تحت آیا ہوا ہے اور وہ جو ہے ایک جج کو اپنے ماتحت کر رہا ہے۔ مزید معاملات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔